السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدر محترم، سامعین کرام، میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی اللہ وہ ذات جس نے ان پر لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر رب کی آیتوں کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور ہر طرح کی گندگی سے پاک اور صاف کرتا ہے، اور انہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. محترم حضرات، اسلام کی بنیادی اصولوں میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے. یہ معرفت الہی اور معرفت دین کے بعد تیسرا اصل ہے. انبیاء کرام علیہم السلام اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے. دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے نہ کہ عبادت میں ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی پیروی لازم ہے، لیکن ان کی عبادت جائز نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں. ان کے بعد جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یا کریں گے سب جھوٹے اور کذاب ہیں. محترم حضرات، ہمارے نبی کا نام محمد یا احمد ہے. آپ کا پورا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے. ہاشم قریش سے، قریش عرب سے، عرب سیدنا اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 پر 3 سال ہوئی. 40 سال نبوت کی پہلے کی زندگی ہے، 20 پر 3 سال نبوت کی بعد کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الگ کی ابتدائی آیتوں کے ذریعے نبی بنایا گیا اور یا ایھا المدثر کے ذریعے رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، وہی آپ پلے بڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے کپڑے اوڑھنے والے، اٹھو اور ڈرو اور اپنی رب کی بڑائی بیان کرو اور بتوں کو چھوڑ دو اور احسان نہ جٹاؤ تاکہ زیادہ پاؤ اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. محترم حضرات، قم فانذر یعنی شرک سے ڈراؤ اور توحید کی دعوت دو. وربک فکبر یعنی اللہ کو توحید کے ساتھ بڑا مانو. وثیابک فطہر یعنی اپنے اعمال کو شرک سے پاک کرو. والرجز فاہجر، رجز کا مطلب ہے بت، ان کو ترک کرنا یعنی ان سے ماننے والوں سے بیزاری اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر 10 سال تک توحید کی دعوت دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا جہاں 5 نمازیں فرض ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے میں نماز ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا. ہجرت یہ ہے کہ انسان کا دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف انتقال کرنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قوم کو اس بات کی طرف بلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، بت، خبریں، نیک لوگ، پتھر، کسی کو بھی وسیلہ نہ بناؤ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو بھی سفارشی نہ سمجھو۔ مشرکین قریش کا عقیدہ تھا کہ یہ بت اور نیک لوگ اللہ کے قریب ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا مانتے ہیں۔ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ ہمارے سفارشی ہے، ہم اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ وہ کھلا شرک تھا جو مشرکین میں موجود تھا۔ تمام انبیاء کی دعوت توحیدی تھی۔ نماز توحید کے بعد سب سے پہلے عبادت ہے، یہ معراج میں فرض ہوئی، اسلام کی علامت ہے، اسے مسجد میں پابندی کے ساتھ قائم کرو۔ نماز میں سستی نفاق کی نشانی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد شرک سے روکنا اور توحید کی دعوت دینا تھا۔ مشرکین قریش کا سب سے بڑا باطل وسیلہ اور شفاعت کا عقیدہ تھا۔ تمام انبیاء کی دعوت توحیدی تھی۔ توحید کے بعد سب سے پہلے فرض عبادت نماز ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کی مغفرت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت سمجھنے اور اتباع کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔